العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد. وقولہ عز وجل ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا. طلبائے عزیز، آپ کو ماقبل سے ربط یاد ہوگا کہ بات چل رہی تھی ایمان کی حقیقت کے تعلق سے اور ایمان کی تعریف و تعارف کے تعلق سے. متکلمین نے فرمایا تھا ایمان ایک شے بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں. جب شے بسیط ہے، اجزاء نہیں ہیں، تو وہ نقص و زیادت کو بھی قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ اجزاء ہوتے تو اجزاء کی کمی بیشی سے کل میں اور مجموعے میں کمی بیشی کا تصور ممکن تھا، مگر اجزاء ہی نہیں، اس لیے نقص و زیادت بھی ایمان سے متعلق نہیں. یہ تقریر تھی متکلمین کی. محدثین نے اس کے مقابل یہ فرمایا کہ ایمان اشیاء ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی ایمان مرکب ہے. اب جب ایمان مرکب ہے تو اس کے اجزاء کبھی کل ہوں گے، کبھی بعض ہوں گے اور بعض نہیں ہوں گے. تو جب کل اجزاء ہوں یقیناً ایمان کامل ہوگا، اور جب بعض اجزاء موجود نہ ہوں اور بعض موجود ہوں تو یقیناً ایمان میں کمی بیشی ہوگی، ایمان میں کمی ہوگی. اور اس کمی کے مقابلے میں جب سارے اجزاء موجود ہوں تو اس وقت جو ایمان بنے گا اس میں زیادتی ہوگی. اس طرح ایمان مصداق بن گیا یزید و ینقص کا، یعنی نقص و زیادت ایمان کی صفت ہے. تو محدثین نے کہہ دیا الایمان مرکب یزید و ینقص. اسی کو اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہوا قول و فعل و یزید و ینقص. مختصر یہ کہ محدثین کے نزدیک ایمان مرکب ہے، متعدد اجزاء سے، بلکہ اجزاء ثلاثہ سے، اور مرکب ہی ہونے کی وجہ سے وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے ہم نوا ہیں، اس وجہ سے وہ آیات چن چن کر قرآن مجید سے پیش کر رہے ہیں جن آیات میں ایمان کے بڑھنے کی بات کہی گئی. تو آپ کے سامنے آج جو آیت پڑھی گئی ہے وہ ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا. اس آیت کا حاصل یہ ہے
کہ جب قرآن مجید کی کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو منافقین کہتے تھے کہ اس آیت کے یا اس سورہ کے نازل ہونے سے لوگوں تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، یعنی وہ ایک طرح سے استہزاء کرتے، مذاق کرتے. تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. تم لوگوں سے کیا پوچھتے ہو، خود اللہ بتا رہا ہے جو سب سے زیادہ نگاہ رکھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے، اور ان آیتوں نے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کیا، اور وہ اس اضافے کی وجہ سے خوش بھی ہوئے، یعنی ان کو بھی اس کا احساس ہوا. منافقین جو طعن دینے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، استہزاء کے لیے جو یہ سوال کرتے تھے ایکم زادت ہذہ ایمانا، تو اس کا جواب قرآن مجید نے دے دیا کہ ایمان والوں کو تو زیادتی کا پتہ بھی چلا، خوشی بھی ہوئی، تمہیں پتہ نہ چلا تو تم اپنی بات بھی سن لو. پھر قرآن نے اگلی آیت میں بتایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، بیماری ہے، چھپا ہوا کفر ہے، ایسوں کی گندگی میں اضافہ کر دیا ان صورتوں نے، اور اسی مرض میں رہتے رہتے وہ دنیا سے بھی چلے گئے. یعنی مطلب یہ کہنے کا ہے کہ قرآن کی صورتوں اور آیتوں نے اپنا اثر تو دکھایا، لیکن جس قلب میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہیں اس کے اثر کا ظہور ہوا، اور جس قلب میں بیماریاں تھیں، کمزوریاں تھیں، صلاحیت نہیں تھی، وہاں یا تو اس کا اثر نہیں ہوا یا یہ کہ اس کا الٹا اثر ہوا. بجائے ایمان بڑھنے کے، تعلق مع اللہ بڑھنے اور بڑھنے کے، اور بجائے قلب میں نورانیت اور روحانیت آنے کے، قدورت بڑھتی گئی، ظلمت بڑھتی گئی. جس طرح آدمی بہترین کھانا بنا کر 2 آدمیوں کے سامنے پیش کرے، اعلیٰ درجے کی بریانی، مسالہ بھی، تیل بھی، اور دوسرے اجزاء بھی اس کے کامل اور مکمل، کھانے میں کوئی نقص نہیں بلکہ کمال ہی کمال ہے. لیکن کھانے والے 2 طرح کے، ایک کا معدہ مضبوط ہے، قوت ہاضمہ صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اور قوت ذائقہ بھی صحیح ہے، اس کی لذت کا بھی اس کو احساس ہوگا، وہ خوشیاں بھی محسوس کرے گا. اور دوسرا جس کا معدہ بیمار ہے، ضعیف ہے، اس میں ہضم کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بریانی کے ان دانوں کو، چاولوں کو استعمال کرنے کی، ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کو اس کا نفع تو کیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے معدے میں مزید فساد پیدا ہوگا. اسی مزید فساد کو قرآن نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. تو اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا زیادتی ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، مگر یہ اور اس جیسی تمام آیات کا ایک جواب پہلے بھی دیا جا چکا اور آج بھی اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، بتلائی جا رہی ہے، یہ نفس ایمان کی زیادتی نہیں ہے، نفس ایمان اس کا محل نہیں ہے،
بلکہ وصف ایمان ہے۔ نفس ایمان اور وصف ایمان دونوں کا فرق ہمیشہ یاد رہے۔ نفس ایمان میں زیادتی نہیں اور وصف ایمان نام ہے کمال ایمان کا، یعنی ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی نفس ایمان میں، بلکہ کامل ایمان میں ایمان کا کمال بڑھتا جاتا ہے، صفت اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ تو ان آیات سے جو کچھ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں، ان آیات سے جس زیادتی کا پتہ چلتا ہے وہ ایمان میں نہیں، ایمان کے متعلقات میں، ایمان کے اوصاف میں، ایمانی صفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے آیت ہے وَقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس کا تعلق احد کی جنگ کے بعد کے ایک واقعے سے ہے۔ غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ تاریخ میں ملتا ہے، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، جس کی بہت مختصر تفصیل یہ ہے، بہت مختصر وضاحت یہ ہے کہ جب احد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس وقت اب جب اہل مکہ واپس ہو رہے تھے اپنی فتح کا شور کرتے ہوئے، تو ابو سفیان جو اس وقت ذمہ دار تھا، سب سے بڑا ان کا آدمی تھا، ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے بڑی غلطی کی جو ہم مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ کر آ گئے۔ اب جب ان کے 70 بڑے بڑے مارے گئے تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اور تھوڑی سی ہمت کرتے، تو پھر تمام کو ہی کچل کر رکھ دیتے، مدینے کو آگ لگا دیتے، پھر ان کو بالکل بے جان کر دیتے، پھر وہ کبھی ہمارے خلاف تیار نہیں ہوتے۔ اس کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی کہ وہ اس طرح سے پلان بنا کر پھر واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے کون تیار ہے، تیار ہو جاؤ۔ مسلمان باوجود کہ زخم کھائے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں اپنے شہیدوں کو دفن کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بالکل تازہ دم ہو گئے، نبی کے اعلان پر نکل گئے۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا کہ یہ مدینے سے باہر 8 میل باہر حمراء الاسد تک آ چکے، تو ابو سفیان کے دل میں ایک طرح سے رعب، بلکہ سخت رعب اور سخت دہشت طاری ہو گئی۔ دوبارہ حملے کا ارادہ فسخ کر کے مکے کی طرف بھاگا۔ عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے ان لوگوں کو کچھ دے کر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر ایسی باتیں کریں جس سے مسلمان ہماری طرف سے معروب ہو جائیں اور وہ واپس چلے جائیں۔ اس قافلے نے اپنا کام کیا، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ابو سفیان بہت بڑا بھاری لشکر لے کر تمہارا استیصال کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں بے خوبن سے اکھاڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے یہ بات سنی تو کہہ دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کام بنانے کے لیے بہت عمدہ کارساز ہے۔ اسی کو قرآن مجید کی اس آیت میں کہا ہے کہ الذین قال لهم الناس، کہ یہ تجارتی قافلے والوں نے جب جا کر کے خبر دی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ الناس نے یعنی ابو سفیان وغیرہ کی جماعت نے بڑا لشکر جمع کیا ہے، فاخشوہم، ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو ان کو ان کے ایمان میں اس جملے نے اور مترقی کر دیا،
ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ بعض حضرات نے اس کو تھوڑا سا دوسرے رنگ میں بتلایا ہے کہ جنگ احد جب مکمل ہو گئی تو ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال پھر ہم بدر کے میدان میں لڑائی کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اگلا سال جب آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیم تیار کی، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو اللہ کا نبی تنہا جائے گا۔ ادھر سے ابو سفیان فوج لے کر نکلا، تھوڑی دور چل کر ہمت ٹوٹ گئی، رعب چھا گیا، اور اس نے ایک بہانہ کیا کہ اس سال قحط سالی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، پھر کبھی۔ اس طرح سے وہ واپس ہوا، لیکن اس نے چاہا کہ ہماری طرف سے واپسی کی اور شکست سے پیچھے ہٹنے کی بات ہماری طرف منسوب نہ ہو، تو اس نے پھر بیچ میں آدمی ڈالا اور مسلمانوں کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کو جیسے ہی اس کی خبر ملی کہ مکے والوں نے بڑی بھاری جمعیت اکٹھا کی ہے، ڈرانے والوں نے جب تک آ کر کے یہ کہا تو مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ بہرحال یہ چاہے پہلا واقعہ ہو غزوہ حمراء الاسد والا یا یہ دوسرا قضیہ ہو، دونوں بالکل قریب قریب ہیں، احد سے ہی دونوں کی شاخ جا کر جڑ رہی ہے۔ یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا صرف اتنا ہے کہ جتنا ہی ان کو ڈرایا گیا اتنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو نفس ایمان کا یہ اضافہ نہیں تھا، بلکہ یہ کمال ایمان میں اضافہ تھا، جو ایمان تھا اس کی صفات میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلی آیت ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ اس آیت کا تعلق غزوہ احزاب سے ہے۔ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، کفار تنہا نہیں آئے تھے بلکہ دوسرے قبائل کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ایسا حملہ کریں گے کہ مدینے کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی جمعیت اور بڑی طاقت اکٹھا کر لی تھی۔ قرآن مجید نے اس غزوے کی اہمیت اور کفار کی اس غزوے میں جو طاقت وغیرہ کا جو نقشہ کھینچا ہے، ویسا نقشہ کسی بھی غزوے کے تعلق سے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا حتی بلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر، لوگوں کے سانس اکھڑنے لگے تھے مسلمانوں کو، لیکن جیسا کچھ تھا، جیسے کچھ بھی حالات تھے، مسلمانوں کی نگاہ تو اللہ کے وعدوں پر تھی۔ جب کوئی بات اس طرح کی پیش آئی تو انہوں نے یہی اپنی کیفیت دل کی ٹٹولی اور دیکھ کر کے کہا ما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ قرآن مجید نے اسی کیفیت کے تعلق سے بتایا کہ ان تمام حالات نے ان کو ایمان میں اور خدا کے فیصلے پر راضی رہنے کے سلسلے میں، ایمان و تسلیم کے تعلق سے ان کو اور آگے بڑھا دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی ایمان کے اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ یہ صفات ایمان میں اضافہ ہے، اوصاف ایمان میں اضافہ ہے، کمال ایمان کے اعتبار سے اضافہ ہے، یا متعلقات ایمان کے اعتبار سے اضافہ ہے، اصل ایمان اور نفس ایمان کے اعتبار سے یہ اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ جتنی آیات ہیں، ان تمام آیات میں حضرت نے جو کچھ بھی ثابت کیا ہے وہ اضافہ در کمال ایمان ہے،
نہ کہ در نفس ایمان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.